عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم رشید احمد صدیقی کا جو خاکہ لکھا ہوا ہے وکیل صاحب، اس کے کچھ حصے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اس میں رشید احمد صدیقی نے یہ بات بتائی تھی کہ وکیل بننے کے لیے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اتنی مشکلات کا سامنا کر کے جب کوئی وکیل بن جاتا ہے تو اس کی حالت زار کیسی ہوتی ہے۔ حالانکہ وکالت کو ایک بہت ہی اچھا پیشہ مانا گیا، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مختلف واقعات یا مختلف پہلوؤں کو رشید احمد صدیقی نے یہاں پہ پیش کیا ہے، وہ بھی ایک سچائی ہے، اور وکیلوں سے جڑی ہوئی ایسی سچائیوں کو انہوں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس خاکے کے اندر پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو ذکر کیا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی میز ہے جس کا ایک پہیہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ جو واقعہ پیش کیا گیا اس سے بھی ہم کو وکیلوں کی قسم پرسی کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو ایک پہلو یا دوسری ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جس میں وکیل جو ہے کبھی کبھی کھا پی کر اپنا بستہ سنبھالتے ہیں، اور شہر کے چوراہے پر جب وہ اکے کی تلاش کرتے ہیں تو اکے والے کی تلاش کرتے وقت وہ کیا کرتے ہیں، جس اکے میں پہلے سے 2 سواریاں ہیں اور تیسری سواری یہ خود بن کر جائیں تاکہ ان کا جو خرچ ہے یا اکے کے لیے جو پیسے دینے پڑیں گے وہ بہت ہی کم دینے پڑیں گے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف باتیں بتائی ہیں، اس میں بھی بہرحال مختلف طریقوں سے کوششیں کر کے وہ کچہری پہنچ جاتے ہیں، اور کچہری جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو منظر انہوں نے بتایا رشید احمد صدیقی نے، وکیل جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہاں جو کیفیت ہوتی ہے، ہجوم وکیلوں کا دکھائی دیتا ہے ہر طرف، اور جس طرح سے محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ویسی کیفیت کچہری میں دکھائی دیتی ہے۔ رشید احمد صدیقی یہاں پہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعتاً ہمارے پاس اس قسم کے حالات ہیں۔ پھر وہاں کچھ ایسے وکیل ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیسے والے ہو جاتے ہیں، یا جن کی بہت زیادہ نام ہو جاتا ہے، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں کوئی غریب موکل بھی آتا ہے، اس کی مختلف کیفیات کا یہاں پہ انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ عدالت کا بھی انہوں نے کچھ ایک منظر پیش کیا ہے۔ عدالت میں چپراسی آواز دیتا ہے کہ حاضر ہو حاضر ہو، تو غریب نوجوان شریف عورت میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے عدالت پر متوش کھڑی تھی۔ چپراسی کو کچھ نقد یا پیسے
اس بدنصیب سے وکیل نہیں ہوئے تھے، اس نے ڈانٹ کر پوچھا کہ تیرا وکیل کون ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ وکیل جو پیسے لے کر آواز لگاتے ہیں وہاں پر، ان کا یہاں پہ نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب جو ہے عدالت کے ان اصولوں سے ناواقف ہے، یہاں پہ معزز ترین اور ذلیل ترین شخصوں کا ہجوم ہے، اچھے اور برے لوگوں کا بھی ہجوم ہے۔ عدالت کا سربا فلک ایوان، تگودو کی بہمی، یہ غریب گاؤں کی خاموش گوشے کی رہنے والی، جس نے اپنے گاؤں کے سادہ لوح خانوں اور بے زبان چوپالوں کے مجموعے کے ساتھ کبھی کچھ اور دیکھا ہی نہ تھا، اس کشاکش اور بے ہنگامی سے اور زیادہ مبہوت ہو گئی۔ تو وہ جو شریف عورت ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے یہاں کی یہ حالت دیکھ کر، وہ چونکہ اس کو یہاں کی کیفیات کا علم ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے گاؤں کے باہر کے حالات دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ ایک چھوٹے سے مقام سے آئی ہوئی ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے بڑی عجیب کیفیت ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھ کر۔ چپراسی نے جواب نہ پا کر ایک دھکا دیا، غریب دیوار وہ در سے ٹکراتی ہوئی عدالت کے برآمدے میں جا رکی۔ چپراسی کو پیسے نہیں دے پاتی تو چپراسی اسے کیا کرتا ہے، دھکا دے دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ ادھر سے ایک طویل القامت اور تنگ و توش والے وکیل کا گزر ہوا، جس کے تنبورہ شکم کی ضخامت میں شاید اس کے مختصر سر کا ایک متدبہ حصہ ہضم ہو گیا تھا۔ عورت نے ایک حسرت آلود نگاہ کے ساتھ اپنی قسم پرسی کی خاموش داستان سنا دی۔ تو وہاں سے ایک وکیل آتا ہے جس کی توند نکلی ہوئی ہے، خد بہت زیادہ لمبا ہے، اس کو وہ اپنی قسم پرسی کی حالت پوری سنا دیتی ہے۔ یہ وکیل پہلے اسی موکلہ کی طرف سے مقدمے کی پیروی کر چکا تھا، اور یہ وکیل کون سا ہے؟ جو اس عورت کی طرف سے پہلے یا اس موکلہ کی طرف سے پہلے وکالت کر چکا ہے۔ عورت کی بے بسی کو وہ نظر انداز کر کے فیس کا طالب ہو جاتا ہے، بے بسی کو اس کی نظر انداز کرتا ہے۔ ایسے بھی سخت جان وکیل دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اور پھر غریب نے ہزاریں منتیں کی، فاقہ کشی، بیوگی اور بے ماگی کا جگر خراش سانحہ غم رو رو کر کہہ سنایا، لیکن قصیر القلب وکیل نے ذرا توجہ نہ کی۔ غریب کو جھڑک کر آگے بڑھا۔ غریب عورت پھر کمرہ عدالت کی طرف مائل ہوئی تھی کہ چپراسی نے ڈانٹا، نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمہ عدم پیروی میں خارج ہو گیا۔ پھر کوئی وکیل نہ ملنے کی وجہ سے اس کا مقدمہ عدم پیروی کی وجہ سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور غاضب مدعا علیہ میں ایک طرف سے انعام و بخشش کا امینہ پر برساتا ہوا اس بدبخت کے پاس سے گزر گیا۔ اور یہ کیفیت ہم کو آج بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس قسم کے واقعات۔ پھر رشید احمد صدیقی ایک تیسرے وکیل صاحب کو سامنے ملاحظہ فرمائے۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں مدت تک ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے بسر کر چکے تھے، یعنی کہ کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک مانے ہوئے وکیل کی حیثیت سے بہت دن تک رہے تھے۔ زمانے کی گردش سے مفلوک الحال ہو گئے، وقت نے کروٹ لی اور وہ ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہو گئے، اور اب ان کی زندگی کا آفتاب لب بام تھا۔ کہولت اور ضعف کے باعث نشست و برخاست میں بھی سخت دقت ہوتی تھی، لیکن قانون کا جنون کچھ ایسا مسلط تھا کہ اب بھی اسی خلفشار میں مبتلا تھا۔ یہ وکیل صاحب ہیں، حالت زار ہے، قسم پرسی کی حالت ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بڑی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے کہا نشست و برخاست میں بھی سخت دقت ہوئی تھی، تو بیٹھنے اٹھنے میں بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوتی تھی، لیکن انہیں قانون کا جنون تھا، اور وہ بھی ابھی اسی خلفشار میں، مطلب وکیلوں کی جو خلفشار ہوتی ہے اسی میں مبتلا تھے۔ عدالت میں ان کا وجود سب پر وبال تھا، یعنی کہ عدالت میں اگر وہ آتے تو سب کو پریشان کر دیتے تھے۔ وکلا یا حکام کی لائبریری میں ان کا گزر ہو جاتا تو لوگ تنگ آ کر ان سے نہایت خشک وروئی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، تازہ ترین نظائر زیر مطالعہ رکھتے تھے، اور ان سب کا ملحظ اپنی اس نوٹ بک میں کرتے جاتے تھے جس کی دونوں طرف کی مضبوط جلد مدت ہوئی کہ حقدار درستی ادا کر کے واصل بحق ہو چکی تھی، اور ادھر ادھر کے 10 20 اوراق بھی اوراق پریشان میں شامل ہو چکے تھے۔ ہاتھ میں میلے اور ملگجے کاغذات کا ایک پلندہ رہتا تھا، جس کے
متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے ابتدائی زمانے کی وہ پراسرار کاغذات تھے جن کی نسبت یقین کے ساتھ کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ملکی معاملات اور سیاسی اصول پر اس سرگرمی اور جوش کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ لوگ متحر ہو جاتے تھے۔ اب یہ جو وکیل صاحب کا ذکر کر رہے ہیں رشید احمد صدیقی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے تھے اتنی زیادہ گفتگو کرتے تھے کہ لوگ ان سے پریشان ہو جاتے تھے، وکلا ہو یا حکام ہو۔ ان کی لائبریری سے وہ گزرتے تھے تو انہیں بڑے ہی خشک دلی سے سب لوگ بات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایک نوٹ بک ہوتی تھی۔ جب کبھی بھی وہ باتیں کرتے تھے اس نوٹ بک میں لکھا کرتے تھے، اور نوٹ بک کا یہ حال ہے، اتنی پرانی ہے وہ نوٹ بک کہ اس کے دونوں سائڈ کے یا دونوں طرف کے جو صفحے ہیں تقریباً 10-20 صفحے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ میلے کچیلے اور کچھ کاغذات ہیں جن کے متعلق کیا خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ابتدائی زمانے کے پراسرار کاغذات ہیں، اور پھر ملکی معاملات یا سیاسی اصول پر وہ بہت جوش کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے۔ قانونی نکات کو خوب سمجھتے تھے، لیکن ان کا حلیہ، ان کی حالت اور ان کی کہولت کچھ ایسے اسباب تھے جن سے ان کی طرف کوئی رخ بھی نہ کرتا تھا۔ لیکن ان کی وزاداری کو دیکھیے، 10 بجے دن سے 5 بجے شام تک کبھی نچلے نہ بیٹھے اور کبھی ایک پیسہ نہیں کمایا۔ اب یہ وکیل صاحب کیسے ہیں؟ قانونی نکات انہیں خوب سمجھ تھی، یعنی کہ قانونی نکات کے بارے میں انہیں بہت زیادہ معلومات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ ان کے ساتھ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے حلیے کیا تھا۔ حلیے کی وجہ سے کوئی بھی ان کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کچہری میں ہی رہتے تھے اور ایک پیسہ بھی نہیں کماتے تھے۔ شام کو گھر کی طرف مراجعت کرتے تھے تو کبھی 1-8 گھنٹے سے کم وقت کرایہ چکانے میں صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک کے والے ان کی صورت دیکھ کر پناہ مانگتے تھے، کیونکہ یہ شخص سندباد کے اس وحشی بوڑھے کی طرح تھا جس کے مفلوج پاؤں جس کسی کی گردن میں حمائل ہو جاتے تھے اس کی آخری سانس تک حقیقی رفاقت ادا کرتے تھے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں رشید احمد صدیقی؟ تو یہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ جب واپس وہ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلتے تو یکے کا جو کرایہ ہے وہ کم کرنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ وقت صرف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کئی یکے والے ان کی صورت دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ اور یہاں کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سندباد کے اس وحشی بوڑھے کی طرح جس کے مفلوج پاؤں جس کسی کی گردن میں حمائل ہو جاتے تھے اس کی آخری سانس تک حقیقی رفاقت ادا کرتے تھے۔ اب اصل میں رشید احمد صدیقی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ان سے دور بھاگتا تھا۔ وکلا کے کمرے سے بالکل علیحدہ محرروں اور عرائض نویسیوں کی نشستگاہ کی طرف ایک اور نظارہ قابل دید ہے۔ یہ منصفی کے وکیل ہیں، یہ بھی 55 سالگی کے حقوق بخشوا چکے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ بظاہر مشکل سے لگایا جا سکتا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وکلا کا جو الگ سے کمرہ ہوتا ہے یا محرروں کا اور عرائض نویسوں کا جو نشستگاہ ہوتی ہے وہاں کا نظارہ کچھ اور ہے۔ منصفی کے بھی کچھ وکیل ہوتے ہیں اور یہ بھی 55 سالگی کے حقوق بخشوا چکے ہیں، یعنی 55 سال ہو چکے ہیں مجھے، اور ان کی عمر کا اندازہ لگانا بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ سر پر ہے جو بیچ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، ریش مبارک، لمبی اور رسولی، سر اور داڑھی کے بال خضاب کے مجرد ترین نسخوں سے، سیاہ چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں سرمے کی تحریر ملی، ململ کی ایک بندار اچکن زیبتن جو شاید کبھی تہ نہیں کی گئی کیونکہ شکن کی وجہ سے تمام اچکن
گھنگرے والے بال کی طرح مزہ دیتے تھے. سر پر ایک سفید امامہ گویا ابھی کہیں عقد پڑھا کر چھوہارے لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. غرارے دار پائجامہ جس میں 4 انگل چوڑی گوٹ لگی ہوئی تھی اور جس کے حاشیے کے اندر سرخ ڈورے دے دیے گئے تھے جو دھوبی کی مرہمت اور مرور ایام سے کپڑے اور اوپر نمایاں ہوئی ہو چلی تھی. اردو کی قانونی کتابوں کا بستہ سامنے تھا جس میں عرضی دعوے وغیرہ لکھنے کے مجرب نسخے طے کیے ہوئے رکھے تھے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو محرر معارض اور نشست ان کے لیے وکلا کے لیے جو علیحدہ سے نشست گاہ ہے وہاں کا جو نظارہ ہو کس طرح سے ہے. کوئی حساب ہیں جو ریش مبارک لمبے ہیں, رسولی جیسے بال ہیں, سر اور داڑھی کے بالوں کو خضاب لگا ہوا ہے, سیاہ چہرے پہ جھریاں ہیں, آنکھوں میں سرمے کی تحریر ہے, پھر ململ کا ایک بندار اچکن وہ پہنے ہوئے ہیں اور سر پر امامہ بھی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں وہ سفید کپڑے کا امامہ ہے. تو عقد پڑھا کر وہ چھوہارے لے کر آئے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے. پھر پاجامہ جو ہے غرارے دار ہے, اس پہ 4 انگل چوڑی گوٹ بھی لگی ہوئی ہے اور جس کے حاشیے کے اندر سرخ ڈورے دے دیے گئے ہیں. یہ دھوبی کی مرمت کی وجہ سے اس پر پھر اور جھریاں دکھائی دے رہی ہیں. اور اردو کی قانونی کتابوں کا بستہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں عرضی دعوے وغیرہ لکھنے کے مجرب نسخے طے کیے گئے ہیں. بدقسمتی سے ان کے شاگرد جنہیں ناظرین پہچان گئے ہوں گے ہمارے پرانے ہیرو وکیل صاحب ہیں. اب ان کے پرانے شاگرد کون ہیں؟ وکیل صاحب ہیں. ایک مسودہ لے کر اصلاح کے لیے حاضر ہیں. ایک مسودہ لے کر یعنی کچا لکھا ہوا کچھ مواد ہے جس کو لے کر وہ جس کی اصلاح کرنے کے لیے وہ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں. انہوں نے جلی شیشوں کی اینک ناک کے کنارے پر رکھ کر میلے کچیلے ڈورے سر کے پیچھے کھسکا کر باندھ دیے کاغذ کو ہاتھ میں لے کر انتہائی فاصلے پر ہٹا لے گئے اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا. تو وہ کس ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں دیکھیے. وہ مسودے کو بڑے بڑے شیشوں کا ایک اینک ہے ناک کے کنارے پر لگا دیے تھے اور میلے کچیلے ڈورے سر کے پیچھے کھسکا کر باندھ دیے. تو وہ جو اس کے ساتھ ڈورے بندھے ہوئے ہیں وہ سر پر باندھ دیتے ہیں اور کاغذ کو ہاتھ میں لے کر انتہائی فاصلے سے یعنی کہ وہ ہاتھ سے جتنے دور وہ کاغذ کو کر سکتے ہیں اتنے دور ہٹاتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ویلس پر رکے مسودہ زمین پر پٹک دیا. اینک لکڑی کے ایک لمبے خول میں جس کا ڈھکنا اسی وقت سے غائب تھا جب سے وکیل صاحب نے اس وادی میں قدم رکھا تھا بند کر دی گئی تھی. تیور غضبناک اور ہاتھ پاؤں میں فرتے تیش سے رشا غریب شاگرد گھبرایا. اب ہوتا کیا ہے, غصے سے وہ مسودے کو زمین پر پٹک دیتے ہیں, اینک کو جو لمبا خول ہے اس کی طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ جو غضب دیکھتا ہے اور استاد کو جو رشا دیکھتا ہے غریب شاگرد گھبرا جاتا ہے اور ان کے تیور غضبناک ہو جاتے ہیں. اس نے ایک دفعہ ان تمام سامان مدافعت کی طرف نظر کی جسے وہ ضرورت کے وقت کام میں لا سکتا تھا. کچھ عرصے تک وکیل صاحب مجسم غیظ بنے رہے. آخرکار شاگرد نے دبی زبان سے ڈرتے ڈرتے اس عتاب کی وجہ دریافت کی تو فرمایا. اب وہ جو شاگرد ہے وہ پریشان ہے, ان سے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے یعنی کہ ان سے وہ جو اصلاح لینے کے لیے آیا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب غلط کر دیا ہے. تو وہ کچھ وقت رکتا ہے, پھر وکیل صاحب کو دبے دبے لفظوں میں شاگرد پوچھتا ہے, میاں تمہیں عرضی دعویٰ لکھنا کیا آئے گا خاک, اتنے دن سے ساتھ ہو, اتنا مغز مارتا ہوں لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں گھستی. بس اب ہو چکا, میں بدنامی خریدنا نہیں چاہتا. جیسے ہی وہ پوچھتا ہے دبی زبان میں ان کا شاگرد کہ کیا ہوا ہے, ان کے غضب سے وہ ڈرتے ہوئے ہی پوچھتا ہے, تو وہ
جو بڑے وکیل صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میاں تمہیں عرضی دعویٰ لکھنا بھی کیا آئے گا خاک. غصے سے کہتے ہیں اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، اتنا مغز مارتا ہوں میں، مطلب اتنا سب کچھ سکھاتا ہوں، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں ہے. بس اب ہو چکا، میں بدنامی خریدنا نہیں چاہتا، اب میں بدنامی نہیں خریدنا چاہتا. یعنی کہ کوئی بھی کہے گا کہ ان کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں وکیل کے ساتھ، اور کچھ سیکھا نہیں تم، یعنی کہ میری بھی بدنامی ہوگی. شاگرد آخر کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے حتی الواسع سے نہایت کوشش سے مسودہ تیار کیا ہے. تو شاگرد کیا کہتا ہے، آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے اپنی حتی الواسع سے، یعنی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ میں اپنا بیسٹ دینا چاہتا ہوں، ویسا میں نے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی. وکیل مستفید، اچھا لو ایک موقع اور دیتا ہوں، ذرا غور سے تو پڑھ جاؤ، سامنے ہی غلطی ہے، شاباش ذرا غور تو کرو وہاں. پھر وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لو، اچھا ایک بار میں تم کو اور ایک موقع دیتا ہوں، غور سے پڑھو، اور شاباش ہاں غلطی سامنے ہی غلطی ہے. شاگرد ایک لفظ غور سے پڑھ گیا، کاغذات الٹ کر دیکھتا رہا، لیکن پھر کوئی غلطی بنا کر کاغذ واپس کر دیا اور کہنے لگا وکیل صاحب مجھے تو اب بھی کوئی غلطی بنا کر واپس کر بظاہر نہیں معلوم ہوئی. اب وہ شاگرد غور سے ایک لفظ پڑھتا ہے، کاغذات الٹ کر دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کوئی غلطی نہیں دکھائی دیتی. پھر وہ وکیل صاحب سے کہتا ہے مجھے تو کوئی غلطی دکھائی نہیں دی. وکیل صاحب نے آنکھیں نکال کر اینک کو ناک کے بانسے پر سے اتارا اور بڑا فروختہ ہو کر بولے، کیوں؟ خلاصہ فریاد یہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ بسم اللہ ہی غلط. شاگرد خاموش ہو گیا اور وہاں سے اپنے اس نااہل استاد کے مبلغ علم پر سر دھنتا ہوا واپس ہوا، موکل جو ان کے استاد سے بھی زیادہ قابل تھا. تو وکیل صاحب نے کیا کیا؟ وکیل صاحب نے آنکھوں سے اینک نکال کر بانسے پر سے اسے اتارا اور بڑا پرستہ ہو کر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ خلاصہ فریاد یہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ خلاصہ فریاد یہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ ہی غلط، تمہاری شروعات ہی غلط ہے. شاگرد خاموش ہو گیا اور وہاں سے اپنے اس نااہل استاد کے مبلغ علم پر سر دھنتا ہوا واپس ہو کر وہ چلا جاتا ہے. اس بیچارے کی خاموشی اور بے بسی کو ان کی نااہلیت پر محمول کر کے الٹے پاؤں واپس پھرا. کیا کرتا ہے وہاں سے؟ خاموش اور بے بس ہو کر اپنے استاد کی نااہلیت پہ وہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ جاتا ہے. اور ہمارا ہیرو شام کے قریب پھر اسی طرح سے کچہری سے واپس آیا، اور پھر شام سے کچہری سے وہ واپس دوبارہ آ جاتا ہے. جس طرح سے وہاں تک پہنچا تھا، ایک مدت کے بعد آج موکل سے روشناس ہوا تھا، لیکن اپنے استاد کی تصریف سے بے نیل مرام مکان واپس آیا. بڑی مشکل سے اسے ایک موکل ملا تھا اور وہ اپنے استاد سے جو درستی کرنا چاہ رہا تھا، اصلاح لینا چاہ رہا تھا، لیکن ان کی وجہ سے وہ بھی چلا جاتا ہے اور وکیل واپس خالی ہاتھ اپنے گھر آ جاتا ہے. مکان پر بیوی دو بچے موجود تھے. دونوں بچے دوڑ کر لپٹ گئے، جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے. ابا میرے لیے آپ کیا لائے؟ میں تو آج ناسپتی ضرور لوں گا. اماں دوپہر سے پیسے نہیں دیتی ہیں، کہتی ہیں ابا کچہری سے ناسپتی لائیں گے. چھوٹی لڑکی ماں کے پاس سے دوڑ کر بدقسمت باپ کی گھٹنوں میں لپٹ گئی. ابا تم کچہری نہ جایا کرو، تم نہیں تھے؟ فاطمہ کی ماں ہمسائی آ کر اماں سے روپے مانگتی تھی، اور جب اماں نے کہا کہ تم کچہری سے آ کر دے دو گے تو وہ بہت بگڑی اور اماں کو بہت برا بھلا کہا. اماں اب تک رو رہی تھیں، کھانا بھی نہیں کھایا ہے. تم کچہری سے آتے ہو تو بیمار معلوم ہوتے ہو، میرے ساتھ دن بھر رہا کرو، ہم تم ساتھ جھولا جھولیں گے. کیوں اماں؟ اب ابا بھی ساتھ رہیں گے تو گھر میں آ کر کوئی شور نہ مچائے گا. دیکھیے بہت ہی خوبصورت اختتام ہم کہہ سکتے ہیں. رشید احمد صدیقی نے ایک جذباتی اختتام یہاں پہ پیش کیا ہے. مختلف پہلو جو وکیلوں کی زندگی کے انہوں نے بتائے ہیں، اس میں اب یہاں پہ انہوں نے جو پہلو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب شام کو وکیل خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے تو اس کے دو جو بچے ہیں دوڑ کر اسے لپٹ جاتے ہیں، جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں اور وہ اپنے ابا کے پاس ناسپتی لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر
اماں دوپہر سے پیسے نہیں دینے کی کوئی شکایت کرتا ہے، اور ابا جب کچہری سے آئیں گے تو ناشپاتی تمہارے لیے لائیں گے، ایسی تسلی اماں نے دی تھی۔ چھوٹی لڑکی ماں کے پاس سے دوڑ کر آتی ہے اور بدقسمت جو باپ ہے اس کی گھٹنوں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابا کچہری نہ جایا کرو۔ فاطمہ کی ماں ہمسائی جو ہیں آ کر اماں سے انہوں نے روپیے مانگے، اور جب اماں نے کہا کہ تم کچہری سے آ کر دو گے تو وہ بہت بگڑی اور اماں کو بہت برا بھلا کہا۔ اماں اب تک رو رہی ہیں، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ بچی کہہ رہی باپ سے، تم کچہری سے آتے ہو تو مجھے بیمار رکھتے ہو، میرے ساتھ دن بھر رہا کرو، تم ہم مل کر ساتھ جھولا جھولیں گے، اماں ابا بھی ساتھ رہیں گے تو گھر میں آ کر کوئی شور نہ مچائے گا۔ پھر وہ بچی کہہ رہی کہ اماں ابا اگر گھر پر رہیں گے تو گھر میں کوئی آ کر شور بھی نہیں مچائے گا۔ بیچاری بیوی جو ہمارے ہیرو کے لیے چشم برآں تھی اور اس کے ناہموار قدم بڑھانے ہی سے سمجھ چکی تھی کہ آج بھی خاندان کے مسائل میں کوئی امید افزا تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بدنصیب شوہر کی طرف نظر اٹھا کر اور مصائب اور آلام کا پورا دفتر حرف بحرف پڑھ کر خاموش ہو رہی اور متسم ہو گئی۔ کون شخص ہے جو اس تبسم میں نالا و شیون کر اور مصیبت، صبر و شکر، حلم و وفاداری کا بہترین اور مکمل ترین انعکاس مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ بیوی کے اس استغنا اور ایثار پر شوہر کے جذبات متلاطم ہو گئے۔ اس نے دونوں بچوں کو گود میں لے لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر محض اتنا ہی کہا، خدا کا شکر ہے دنیا میں میری قسمت بھی ناقابل رشک نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اختتام ہے۔ دیکھیے رشید احمد صدیقی نے لفظوں کے ذریعے ایسے جذبات کو پیش کیا ہے جو ہم کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تو جب دونوں بچے، پھر ایک لڑکی ہے، وہ سب ابا سے کہتے ہیں، اور بیوی جب اپنے شوہر کو ہیرو کی طرح دیکھتی ہے، اس کے جب ناہموار قدم دکھائی دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ آج بھی کوئی ہمت افزا بات نہیں ہوئی، یعنی کہ امید افزا بات نہیں ہوئی ہے کہ کچھ پیسے ہاتھ نہیں آئے ہیں وکیل صاحب۔ وہ اپنے بدنصیب شوہر کی طرف نظر اٹھاتی ہے اور اب اپنے جو ضروریات ہیں اس کو کس ڈھنگ سے پیش کرے، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں، کون شخص ہے جو اس تبسم میں نالا و شیون، کرب اور مصیبت، صبر، حلم و وفاداری کا بہترین اور مکمل ترین انعکاس مشاہدہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بیوی جو صبر سے کام لے رہی ہے اور اس کرب و مصیبت میں بھی شکر ادا کر رہی ہے یا وفاداری بھی کر رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں کون سا شوہر محسوس نہیں کرے گا؟ بیوی کے اس استغنا اور ایثار پر شوہر کے جذبات متلاطم ہو گئے۔ بیوی کے جو یہ صبر ہے، شکر ہے، وفاداری ہے اور ایثار ہے، اس کی وجہ سے شوہر کے جو جذبات میں ہیں اس میں ایک طوفان ابھر آتا ہے اور وہ دونوں بچوں کو گود میں لے لیتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر محض اتنا ہی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، دیکھیے، خدا کا شکر ہے دنیا میں میری قسمت میں ناقابل رشک نہیں ہے۔ دنیا میں میری قسمت بھی ناقابل رشک نہیں ہے، یعنی کہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی بیوی، بچے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ وفادار ہے۔ تو اس خاکے میں رشید احمد صدیقی نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں یا سماج میں کتنے برے قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور جو خاص طور پہ وکیلوں کا جو پیشہ انہوں نے بتایا ہے، اس کے لیے جو مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر ان مشکلات کے اٹھانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہو کر پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر مختلف جو پہلو بتائے ہیں، جہاں سے تعلیم حاصل کرنے سے لے کر شادی بیاہ، بچے، ان تمام حالات کا انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ بات بتائی ہے کہ وکیلوں کی جو قسم پرسی کی حالت ہے
وہ کتنی خراب ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی سماج میں کچھ ایسے بھی رشتے ہیں جو بغیر پیسے کے یا بغیر پیسے سے محبت کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں اپنے باپ کو بے انتہا محبت کر رہے ہیں، بیوی ہے جو صبر و شکر کے ساتھ ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ تمام باتیں اس شوہر کو یا اس باپ کو یہ جملہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دنیا میں میری قسمت بھی ناقابل رشک نہیں ہے، یعنی کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ لوگ مجھ پر رشک کریں. شکریہ.